أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا ومولانا محمدا عبده ورسوله أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وَذَرُوا ظَاهِرَ الْإِثْمِ وَبَاطِنَهُ إِنَّ الَّذِينَ يَكْسِبُونَ الْإِثْمَ سَيُجْزَوْنَ بِمَا كَانُوا يَقْتَرِفُونَ وقال الله تعالى في مقام آخر من يعمل سوءا يجز به وقال الله تعالى في مقام آخر فمن يعمل مثقال ذرة خيرا يره ومن يعمل مثقال ذرة شرا يره صدق الله العظيم وصدق رسوله النبي الكريم ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد وعلى آله وأصحابه كما تحب وترضى عدد ما تحب وترضى اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد وعلى آله وأصحابه كما تحب وترضى عدد ما تحب وترضى اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد وعلى آله وأصحابه كما تحب وترضى عدد ما تحب وترضى قابل احترام بھائی اور بزرگوں، اللہ رب العزت نے انسان کی فطرت میں یہ بات رکھی ہے کہ وہ ہر اس چیز سے دور بھاگتا ہے جو اس کے لیے نقصان دہ ہو، چاہے اس کا نقصان خود انسان کے ذاتی تجربے میں آیا ہو یا لوگوں سے سنا ہو یا کہیں پڑھا ہو۔ مثال کے طور پر ہم میں سے ہر آدمی جانتا ہے کہ بجلی کی تار اگر ننگی ہو تو اس میں کرنٹ ہوتا ہے اور جو آدمی اس کو چھوئے گا اس کو موت آ جاتی ہے، بجلی کی تار اس کو چھوڑتی نہیں۔ اب اس کا نقصان دہ ہونا ہم میں سے اکثر نے سنا ہے، دیکھا نہیں، لیکن سننے کا اتنا یقین ہے کہ کوئی ہمیں کتنا ہی لالچ کیوں نہ دے تو ہم اس کو ہاتھ لگانے کے لیے تیار نہیں ہوں گے۔ اگر کوئی آدمی کہے بس ایک دفعہ چھو لو تو ہم یہ کہیں گے کہ بھائی یہ بجلی ایک دفعہ چھونے والے کو بھی نہیں چھوڑتی، معاف نہیں کرتی۔ تو ہمیں لاکھوں روپے کا کوئی لالچ دے تو ہم اس کے قریب نہیں جائیں گے، کیوں؟ اس لیے کہ اس کا نقصان ہم نے لوگوں سے سنا ہے۔ اب زہر، اس کا نقصان بھی ہم نے سنا کہ جو آدمی زہر کھا لیتا ہے اس کو موت آ جاتی ہے۔ اب ہمیں بھوک کتنی شدید لگی ہو، کوئی آدمی کہہ دے یہ جو روٹیاں پڑی ہیں 3 روٹیاں ہیں، ان میں سے ایک روٹی میں زہر ہے، اب یہ نہیں پتہ کون سی میں ہے، تو بھلا بتائیں کہ ہم اس خیال میں کہ چلو ایک میں زہر ہے 2 میں تو زہر نہیں، ان تینوں کو میں سے کسی کو چھیڑیں گے؟ بالکل اس کے قریب نہیں جائیں گے۔ کیوں؟ اس لیے کہ ہمارے دل میں یہ بات بیٹھی ہوئی ہے کہ زہر میں نقصان ہے، جو آدمی زہر کھائے گا اس کو موت آ جائے گی۔ حالانکہ ضروری نہیں کہ جو زہر کھائے اس کو موت آ جائے، ایسے بھی ہوتا ہے کہ زہر کھاتے ہیں طبی امداد مل جاتی ہے، موت نہیں آتی، یا زہر اتنا شدید نہیں ہوتا کہ موت تک انسان کو پہنچا دے۔ اسی طریقے سے سانپ ہے، اب ہر سانپ تو زہریلا نہیں ہوتا، لیکن سانپ کے متعلق ہم نے یہ سنا ہوا ہے، یہ بات ہمارے دل میں بیٹھی ہوئی ہے کہ وہ زہریلا ہے، وہ جس کو ڈس لے اس کو موت آ جاتی ہے۔ تو اب سانپ کو دیکھ کر جس آدمی میں تھوڑا سا بھی شعور ہے تو وہ دور بھاگتا ہے، کیوں؟ اس لیے کہ اس کا نقصان اس کے دل میں بیٹھا ہوا ہے۔
تو دنیاوی چیزیں یہ جو ہمارے لیے نقصان دہ ہیں، جن کے نقصان کا ہمیں علم لوگوں کے سے سن کر یا پڑھ کر یا تجربے سے ہوا، تو ان کے نقصان میں تخلف ہو سکتا ہے، ایسے ہو سکتا ہے کہ وہ چیز نقصان نہ دے، لیکن جن چیزوں کا نقصان اللہ اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان کر دیا اس کے خلاف نہیں ہو سکتا۔ تو جیسے ہمیں کوئی کتنا ہی لالچ کیوں نہ دے، کتنا ہی طبیعت کا تقاضا کیوں نہ ہو، ہم نقصان دہ چیز سے بھاگتے ہیں۔ بھوک لگی ہوئی ہے، شدید بھوک لگی ہوئی ہے، مرنے کے قریب ہے، لیکن اگر آپ کے سامنے کوئی چیز ایسی لا کے رکھی گئی کھانے والی اور آپ کو بتا دیا گیا کہ اس میں زہر ہے، تو آپ قطعاً اس کے قریب نہیں جائیں گے، حالانکہ طبیعت کا تقاضا ہے۔ تو آپ اپنے طبیعت کے تقاضے کو دبائیں گے یہ سمجھا کر کہ اس کو اگر کھاؤ گے تو ہمیشہ کے لیے دنیا سے دنیاوی زندگی سے ہاتھ دھو بیٹھو گے، تو اس کے قریب نہیں جائیں گے۔ تو جس طریقے سے ان چیزوں میں نقصان ہے، اسی طریقے سے کچھ اعمال ایسے ہیں جن میں ہماری روح کے لیے نقصان دہ ہیں، ہماری آخرت کے لیے نقصان دہ ہیں، جن کو شریعت کی زبان میں گناہ کہا جاتا ہے۔ اور اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید میں یہ فرمایا کہ وَذَرُوا ظَاهِرَ الْإِثْمِ وَبَاطِنَهُ إِنَّ الَّذِينَ يَكْسِبُونَ الْإِثْمَ سَيُجْزَوْنَ بِمَا كَانُوا يَقْتَرِفُونَ، کہ گناہ چھوڑ دو، خواہ وہ ظاہری گناہ ہیں یا باطنی گناہ ہیں، یعنی جن گناہوں کا تعلق تمہارے ظاہری اعضاء کے ساتھ ہے، آنکھ کے ساتھ ہے، زبان کے ساتھ ہے، کانوں کے ساتھ ہے، ہاتھوں کے ساتھ ہے یا باقی اعضاء کے ساتھ ہے، اور خواہ وہ باطنی گناہ ہیں، ان کو چھوڑ دو۔ کیوں؟ ان الذین یکسبون الاثم سیجزون بما کانوا یقترفون، کہ جو لوگ گناہوں کا ارتکاب کرتے ہیں، گناہوں سے باز نہیں آتے، ان قریب ان کو ان کے کیے کا بدلہ ملے گا، وہ وقت بہت قریب ہے۔ لیکن چونکہ ان چیزوں کا نقصان ہمارے دل میں بیٹھا ہوا ہے اور ہم نے لوگوں سے سنا ہوا ہے، تو ان دنیاوی نقصان دہ چیزوں سے تو ہم بھاگتے ہیں، لیکن گناہ میں جہاں ہمیں تھوڑا سا فائدہ محسوس ہو، کہیں مالی فائدہ محسوس ہوا تو فوراً جھوٹ بول دیا، کوئی اپنے نفس کو لذت ملی تو آنکھوں کا گناہ کر لیا یا اور شہوانی گناہ کر لیے، تو اس کے جو نقصانات ہیں تو وہ ہماری نظروں سے اوجھل ہیں۔ یہی وجہ ہے کہ ہم دنیا میں ساری نعمتوں موجود ہونے کے باوجود ہمیں جو ہے وہ سکون میسر نہیں ہے۔ آج ہم میں سے اگر کسی کو فکر آخرت کچھ پیدا ہو جاتی ہے تو اس کی طبیعت بس صرف اسی جانب چلتی ہے کہ چلو نماز پڑھ لیں، روزہ رکھ لیں یا کوئی تسبیحات کر لیں، لیکن جو گناہوں سے بچنا ہے اس کی جانب توجہ نہیں ہوتی۔ حالانکہ گناہوں سے بچنا یہ بہت زیادہ اہم ہے۔ اگر آدمی گناہوں سے بچنے کا اہتمام نہیں کرتا تو پھر یہ عبادات اس کو اللہ کے عذاب سے بچا نہیں سکتی۔ ایک روایت میں آتا ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ قیامت کے دن کچھ لوگ تہامہ کے پہاڑوں کے برابر نیکیاں لے کر آئیں گے۔ تہامہ یہ عرب میں کا علاقہ ہے، وہاں پہاڑ کافی بلند ہیں، تو حضور نے فرمایا قیامت کے دن کچھ لوگ تہامہ کے پہاڑوں کے برابر نیکیاں لے کر آئیں گے، لیکن اللہ کو ان کی نیکیوں کی بالکل پرواہ نہیں ہوگی، اللہ ان کو جہنم میں ڈال دیں گے۔ صحابہ نے عرض کی یا رسول اللہ، کیا وہ لوگ نماز نہیں پڑھتے ہوں گے؟ کیا وہ لوگ روزے نہیں رکھتے ہوں گے؟ کیا وہ لوگ زکوٰۃ نہیں دیتے ہوں گے؟ آپ نے فرمایا نمازیں بھی پڑھتے ہوں گے، حج بھی کرتے ہوں گے، روزہ اور زکوٰۃ بھی ادا کرتے ہوں گے، لیکن اس کے باوجود اللہ ان کو جہنم میں ڈالیں گے۔ صحابہ نے عرض کی یا رسول اللہ اس کی کیا وجہ؟ آپ نے فرمایا کہ جب بھی ان کے سامنے تنہائی میں کوئی حرام کا موقع میسر آتا تھا تو حرام کام کا ارتکاب کر لیتے تھے۔
تنہائیوں میں وہ گناہوں سے نہیں بچتے تھے۔ تو آج ہمارے معاشرے میں ہم لوگوں کے سامنے تو گناہوں سے بچنے کا اہتمام کرتے ہیں، لیکن تنہائی میں گناہوں سے بچنے کا اہتمام یہ تو ملتا ہی نہیں۔ اور موبائل نے آ کر تو ہمارے نوجوانوں کی تنہائیاں جو ہیں وہ بالکل ہی خراب کر دی۔ نوجوان کیا، بوڑھے کیا، سب جو ہے وہ بد نظری کے گناہ میں مبتلا ہے، حالانکہ یہ کبیرہ گناہ ہے۔ اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید میں مسلمانوں کو حکم دیا، قُل لِّلْمُؤْمِنِينَ يَغُضُّوا مِنْ أَبْصَارِهِمْ، مومنوں سے کہہ دو کہ اپنی نگاہیں نیچی رکھیں، غیر محرم عورت پر ان کی نگاہ نہ پڑے۔ وَقُل لِّلْمُؤْمِنَاتِ يَغْضُضْنَ مِنْ أَبْصَارِهِنَّ، مومن عورتوں سے کہہ دو کہ اپنی نگاہیں نیچی رکھیں، غیر محرم مرد پر ان کی نگاہ نہ پڑے۔ اب موبائل نے آ کر اس گناہ کا گناہ ہونا ہمارے دلوں سے نکال دیا۔ اور حدیث شریف میں آتا ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، لعن اللہ الناظر والمنظور الیہ، کہ اللہ تعالیٰ دیکھنے والے پر بھی لعنت کرتے ہیں اور دکھانے والے پر بھی لعنت کرتے ہیں۔ جو غیر محرم اپنے آپ کو پیش کرتی ہے دکھانے کے لیے، اس پر بھی خدا کی لعنت، اور جو آدمی دیکھ رہا ہے اس پر بھی خدا کی لعنت۔ اب یہ ایسا گناہ ہے کہ جس میں سے ہم میں سے کوئی شاذ و نادر ہی کوئی بچا ہوگا، اور اس کا گناہ ہونا بھی ہمارے دلوں سے نکل چکا۔ حالانکہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، العینان تزنیان وزناہما نظر، آنکھیں بھی زنا کرتی ہیں اور ان کا زنا دیکھنا ہے۔ تو اگر ہم نے گناہوں سے بچنے کا اہتمام نہ کیا تو پھر اللہ کے عذاب سے ہم نہیں بچ سکتے۔ ابراہیم تیمی رحمۃ اللہ علیہ تابعی ہیں، وہ اپنا واقعہ ذکر کرتے ہیں کہ ہمارے قریب میں ایک آدمی فوت ہوا، تو میری عادت روزانہ قبرستان جانے کی تھی، تو وہاں بیٹھا کچھ پڑھ کر جو ہے وہ ایصال ثواب بھی کرتا اور اپنی موت کے متعلق بھی سوچتا۔ قبرستان جا کر اس بات کو بھی سوچنا چاہیے کہ ایک دن ہم نے بھی یہاں آنا ہے۔ ہم لوگ قبرستان میں بھی جاتے ہیں تو ہماری گفتگو دنیاوی ہوتی ہے، اس کی وجہ سے ہمارے دل جو ہیں وہ سخت ہوتے جا رہے ہیں۔ تو خیر کہتے ہیں کہ میں وہاں بیٹھا کچھ پڑھ رہا تھا تو مجھے اونگ آ گئی، تو نیند کی حالت میں مجھے وہ اپنا پڑوسی جو ہے وہ دکھائی دیا کہ اس کو عذاب دیا جا رہا ہے، اور وہ آگے سے کہہ رہا ہے، الم اکن اصلی الم اکن اصوم، کیا میں نماز نہیں پڑھتا تھا، کیا میں روزے نہیں رکھتا تھا؟ تو فرشتے اس کو کہتے ہیں کہ تو نماز بھی پڑھتا تھا، روزے بھی رکھتا تھا، لیکن جب تجھے تنہائی میسر آتی تھی تو گناہوں کا ارتکاب کرتا تھا۔ تو ان گناہوں کے اندر جو ہے وہ زہر ہے، زہر سے بھی زیادہ یہ چیز نقصان دہ ہے۔ جتنے بھی گناہ ہیں ان کے پیچھے اللہ کی ناراضگی چھپی ہوئی ہے، اللہ کا غضب چھپا ہوا ہے۔ اب اگر ہمیں یہ احساس ہی نہیں ہوتا کہ ہم اپنا محاسبہ کریں ہماری زندگی میں اللہ کی کون کون سی نافرمانی ہے، اور ہماری زندگی میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی کون کون سی ہم حکم عدولی کرتے ہیں۔ بس ہم یہ سمجھتے ہیں کہ ہم نے نماز پڑھ لی تو ہم نے پتہ نہیں کتنا بڑا احسان کر دیا، یا روزے رکھ لیے تو ہم نے کتنا بڑا احسان کر دیا۔ حالانکہ اللہ کے اتنے انعامات ہیں کہ اگر ہم پیدا ہونے سے لے کر مرتے دم تک سر سجدے میں رکھے رہے ہیں تو بھی اللہ کی نعمتوں کا شکر ادا نہیں ہو سکتا۔ اللہ کے اتنے انعامات، اور ہم ان انعامات کے باوجود اللہ کی نافرمانی دھڑلے سے کرتے ہیں۔ تو میں عرض یہ کر رہا تھا کہ ان گناہوں کا نقصان دہ ہونا وہ سانپ اور زہر سے زیادہ ہے۔ وہ اس لیے کہ سانپ کا ڈسا ایک دفعہ موت آ جائے گی، موت تو آنی ہے، زہر کھا لی ایک دفعہ مر گیا، مرنا تو ہے، لیکن ان گناہوں کی بنا پر جو عذاب ہوگا وہ پھر ایسی زندگی میں ہوگا کہ پھر موت کو موت آ چکی ہوگی۔ ایک ایک سیکنڈ میں ہزاروں دفعہ ہماری یہ کھال بدلی جائے گی۔ قرآن مجید میں چونکہ بدن کو تکلیف کا احساس اسی وقت ہوتا ہے جب یہ کھال موجود ہے، تو اس کھال کو بار بار بدلا جائے گا۔ تو ان گناہوں کے متعلق اللہ کا ارشاد یہ ہے کہ ان کو چھوڑ دو،
خواہ وہ تمہاری آنکھوں کے گناہ ہیں، خواہ زبان کے گناہ ہیں یا دیگر گناہ۔ اور بہت سے گناہ تو ایسے جن کو ہم گناہ ہی نہیں سمجھتے۔ اب مثلاً ہمارے معاشرے میں اب داڑھی منڈوانے کو گناہ نہیں سمجھا جاتا، حالانکہ یہ کبیرہ گناہ ہے۔ اتنا بڑا گناہ ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے انتہائی ناراضگی کا اظہار فرمایا، اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے لعنت فرمائی ایسے مردوں پر جو عورتوں کی مشابہت اختیار کرتے ہیں، اور ایسی عورتوں پر جو مردوں کی مشابہت اختیار کرتے ہیں۔ اور آپ نے اس کو فرمایا کہ یہ فطرت کی تبدیلی ہے، فطرت کی خلاف ورزی ہے، کہ انسانی فطرت میں یہ بات داخل ہے۔ اور صرف حضور کا حکم نہیں بلکہ جتنے انبیاء علیہ السلام آئے سب کا حکم یہی تھا، یعنی سارے انبیاء علیہ السلام وہ داڑھی والے تھے۔ اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی میں ایک دفعہ ایسا واقعہ پیش آیا کہ کافروں کا جو وفد تھا وہ حضور سے ملنے کے لیے آیا، ان کی داڑھی نہیں تھی، تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ان سے چہرہ پھیر لیا۔ آپ نے پوچھا کہ تم نے یہ حلیہ کیوں بنایا ہے؟ وہ کہنے لگے ہمیں ہمارے رب نے اس کا حکم دیا۔ وہ اپنے بادشاہ کو اپنا رب کہتے تھے، ایران کا بادشاہ تھا۔ تو حضور نے فرمایا میرے رب نے تو حکم دیا ہے کہ داڑھی بڑھاؤ اور مونچھوں کو کترواؤ۔ اب جو آدمی داڑھی منڈوا رہا ہے گویا کہ وہ اللہ کے حکم کا انکار کر رہا ہے، اور اپنا رشتہ کس سے جوڑ رہا ہے؟ آتش پرستوں سے۔ اب یہ اتنا بڑا گناہ ہے جس کو ہمارے معاشرے میں گناہ ہی نہیں سمجھا جا رہا۔ ہمارے ایک بزرگ وہ فرمانے لگے کہ یہ تو سوچ لیا کرو کہ ایک دن تمہیں قبر میں جانا ہے۔ اب قبر میں جاتے ہی تم سے پہلا سوال یہ ہوگا کہ تمہیں میرا محبوب کا طریقہ پسند تھا، یہ اغیار کا طریقہ پسند تھا۔ اب ہر نماز میں اللہ سے دعا مانگتے ہیں اہدنا الصراط المستقیم صراط الذین انعمت علیہم، اے اللہ میں سیدھے راستے پہ چلا، ان لوگوں کے راستے پر جن پر تو نے انعام کیا۔ وہ کون ہیں؟ اولئک الذین انعم اللہ علیہم من النبیین والصدیقین والشہداء والصالحین۔ اللہ انبیاء کے راستے پہ چلا، صدیقین کے راستے پر چلا۔ غیر المغضوب علیہم ولا الضالین، جن لوگوں پر تیرا غضب نازل ہوا ان کے راستے پہ نہ چلا، اور جو گمراہ ہوتے ان کے راستے پہ نہ چلا، یعنی یہود و نصارہ۔ ہر نماز میں اللہ سے مانگ رہے ہیں، اور نماز سے نکل کر جاتے ہی فوراً اللہ کے نبی کے حکم پر جو ہے ہم وہ اس طرح چلاتے ہیں۔ تو یہ گناہوں کی عادت اور ان گناہوں سے توبہ نہ کرنا بسا اوقات سلب ایمان کا ذریعہ بن جاتا ہے، اور خدا نہ خواستہ اسی حالت میں اگر موت آ گئی تو جیسے موت آئے گی ویسے اٹھائے جائیں گے۔ اور داڑھی کے متعلق بعض لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ یہ شاید تھوڑی سی رکھ لی جائے تو بس جو دکھائی دے وہی داڑھی ہے۔ نہیں، شریعت کا حکم ہے ایک مٹھی سے کم داڑھی کٹوانے والا بھی ویسے ہی گناہ گار ہے جیسا کہ بالکل نہ رکھنے والا۔ یہ شریعت نے ایک حد متعین کر دی ہے۔ اب جیسے آپ نے اپنے ایک پلاٹ کی ایک حد متعین کی ہے، کوئی آ کر اس سے آپ کو کمی کرنے لگے تو آپ جو ہے وہ کہتے ہو کہ یہ میرا نقصان کر رہا ہے، آپ لڑتے ہو جی میری حدود کی خلاف ورزی ہو رہی ہے۔ تو ایسے ہی شریعت نے حدود متعین کی ہیں۔ ہم انسان ہیں، اللہ نے ہمیں اپنا بندہ بنایا ہے، بندگی کے لیے دنیا میں بھیجا ہے۔ تو بندگی یہ ہے کہ ہر اس کام سے بچا جائے جس سے اللہ نے روکا ہے، اور اس میں حقیقتاً فائدہ بھی ہمارا ہے۔ تو ان گناہوں میں اللہ تعالیٰ نے گندگی رکھی ہے، ان گناہوں کو گندگی قرار دیا، اس لیے کہا گیا انما المشرکون نجس، کہ مشرک نجس ہیں۔ اب اس کے بدن پر تو کوئی نجاست نہیں لگی ہوئی، لیکن یہ شرک والا جو گناہ ہے اس کی گندگی کی بنا پر اس کو گندگی قرار دیا گیا۔ تو اسی طریقے سے جتنے بھی گناہ ہیں تو سب کے سب گندگی ہیں، اور زہر سے زیادہ خطرناک ہیں، نقصان دہ ہیں، اور ان میں بدبو ہے۔ جیسے ہم بدبو سے بھاگتے ہیں تو اسی طریقے سے ان گناہوں سے بھاگنا چاہیے، اور اگر کبھی انسان کے بدن پر لگ جائے گندگی تو اس وقت تک ہمیں چین نہیں آتی جب تک کہ ہم اس کو صاف نہیں کر لیتے۔ تو ایسے ہی جب تک اگر ہمارے بدن پر گناہوں کی گندگی لگ جائے تو ہمیں چین نہیں آنا چاہیے جب تک ہم اللہ کو راضی نہ کر لیں، اس گناہ کو چھوڑ کر اللہ کے آگے رو کر اس گناہ کو دھو نہ لیں۔
یہ آج موقع ہے، اللہ نے موقع دیا ہوا ہے۔ اگر موت کا بلاوا آ گیا تو پھر قیامت کے دن قرآن و حدیث میں یہ بات کئی جگہ ذکر کی گئی کہ جہنمی اتنا روئیں گے کہ آنسو ختم ہو کر خون نکلنے لگے گا، اور اس میں اگر کشتیاں چلا دی جائیں کشتیاں چل پڑیں، لیکن اس وقت معافی نہیں۔ آج اللہ نے ہمیں موقع دیا ہے اپنی بندگی اختیار کرنے کا، تو میرے بھائی گناہوں سے توبہ کریں۔ جو گناہ ہماری زندگی میں ہیں، آنکھوں کے گناہ ہیں، زبان کے گناہ ہیں، اور جتنے بھی گناہ ہیں، اگر ہم یہ چاہتے ہیں کہ قیامت کے دن ہمیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی شفاعت نصیب ہو، تو پھر اپنا حلیہ جو ہے وہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم جیسا بنائیں۔ ایسا حلیہ نہ بنائیں کہ حضور منہ پھیر لیں کہ یہ میرے نہیں ہیں۔ حضور نے اگر وہاں منہ پھیر لیا تو کوئی بھی وہاں کام نہیں آئے گا۔ تو اگر ہم یہ چاہتے ہیں کہ حضور ہماری شفاعت فرمائیں، تو کم از کم اپنی شکل تو حضور جیسی بنا لیں، حضور کی تعلیمات کے مطابق بنا لیں۔ اور یہ ایسے گناہ ہیں، اس سے ہمیں کوئی فائدہ بھی نہیں ملتا، اور اگر بالفرض فائدہ ہو بھی صحیح، تو اگر ہمیں کوئی لاکھوں روپیہ دے تو ہم زہر کھانے کے لیے تیار نہیں ہوتے۔ تو یہ جو زہر سے زیادہ نقصان دہ چیز ہے، جو اللہ کے غضب کو دعوت دینے والی چیزیں ہیں، ہم ان کو کیوں اختیار کرتے ہیں؟ تو میں عرض یہ کر رہا تھا کہ یہ گناہوں میں گندگی ہے اور ان کی بدبو ہے۔ یہی وجہ ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جب وہ آدمی جھوٹ بولتا ہے تو اس کے منہ میں بدبو پیدا ہوتی ہے، وہ بدبو اتنی پیدا ہوتی ہے کہ رحمت کا فرشتہ اس سے 1 میل دور بھاگ جاتا ہے۔ چونکہ ہمیں احساس نہیں ہے، ہماری طبیعتیں گناہوں میں رچی بسی ہوئی ہیں، اس لیے ہمیں ان گندگیوں کا احساس نہیں ہوتا۔ تو اللہ تعالیٰ نے ہمیں یہ زندگی دی اس لیے کہ ہم اللہ کی اطاعت میں زندگی کو گزاریں۔ تو اللہ تعالیٰ قرآن مجید میں فرماتے ہیں کہ یہ گناہ کے کام جتنے بھی ہیں ان کو چھوڑ دو۔ کیوں؟ اس لیے کہ من یعمل سوءا یجزا بہ، جس نے ذرہ برابر بھی گناہ کیا ہوگا، اگر اس نے توبہ نہ کی، معافی نہ مانگی، اس گناہ کو نہ چھوڑا، تو اس کو بدلہ ضرور ملے گا۔ اور یہ گناہوں کا بدلہ کوئی آخرت پر موقوف نہیں ہے، دنیا میں سلسلہ شروع ہو جاتا ہے، وہ الگ بات ہے، ہماری توجہ نہیں ہے۔ اب گناہ کی نقص سزا یہ ملتی ہے کہ انسان نیکی سے محروم ہو جاتا ہے، نماز پڑھنے کو دل نہیں چاہتا، تلاوت کرنے کو دل نہیں چاہتا، نماز پڑھے گا تو دل ہی نہیں لگے گا، انسان نیک اعمال سے محروم ہو جاتا ہے۔ کہتے ہیں جی دل نہیں کرتا نماز پڑھنے کو۔ بھائی دل کیسے کرے جب گناہوں کی وجہ سے اپنے دل کو پہ جو ہے گناہوں کا زنگ چڑھا رکھا۔ حدیث شریف میں آتا ہے کہ بندہ ایک گناہ کرتا ہے اور اگر توبہ نہ کرے تو اس کے دل پہ ایک سیاہ نقطہ لگ جاتا ہے، اور پھر دوسرا گناہ کرتا ہے پھر اور نقطہ لگ جاتا ہے۔ توبہ کر لے تو اللہ تعالیٰ اس کو ختم کر دیتے، اور اگر نہ توبہ کرے اور گناہ کرتا رہے تو دل بالکل سیاہ ہو جاتا ہے۔ پھر خیر کی بات وہ اچھی نہیں لگتی، اچھی مجالس میں شرکت اچھی نہیں لگتی۔ یہ تو اعمال کی بات ہے، لیکن ایسے لوگوں کی زندگی اللہ تعالیٰ دنیا ہی جہنم بنا دیتے ہیں۔ دل میں ایسی ٹینشن کی آگ لگی ہوتی ہے کہ انسان جو ہے وہ گولیاں بھی کھاتا ہے، ان کو نیند نہیں آتی، سکون میسر نہیں آتا۔ اور پھر اللہ تعالیٰ جن اعضاء سے انسان نے اللہ کی نافرمانیاں کی ہوتی ہیں، جب موت کا وقت آتا ہے فرشتے ان اعضاء پہ آ کر خوب مرمت کرتے ہیں۔ پھر اس وقت جو ہے قرآن مجید میں یہ ذکر کیا گیا کہ ان کے پوروں پہ مارتے ہیں، ان کے جوڑوں پہ مارتے ہیں، چونکہ ان کو بو آتی ہے۔ ایک روایت میں آتا ہے کہ فرشتہ آتا ہے آ کے بدن کو سونگھتا ہے، جن اعضاء سے اللہ کی نافرمانیاں ہوئی ہیں تو وہاں سے بو پھوٹتی ہے، اور جن اعضاء نے اللہ کی فرمانبرداری کی ہے ان کے اعضاء سے خوشبو پھوٹتی ہے، اور اللہ تعالیٰ اس خوشبو کو کبھی دکھا بھی دیتے ہیں۔ ایسے بے شمار واقعات ہیں، کسی اللہ والے کو دفن کیا گیا، اس کی قبر سے خوشبو پھوٹ پڑی، وہ ان کے اعمال کی خوشبو ہوتی ہے۔ اور ایسے بے شمار واقعات ہیں کہ دفن کیا گیا بدبو، اور وہاں جو ہے سانپ اور بچھو پہلے سے موجود تھے۔ چند سال پہلے کی بات ہے، ہمارے ایک ملنے والے تھے، اللہ تعالیٰ ان پہ رحم کرے، ان کے موت کی کیفیت ان پہ طاری تھی، 3-4 دن سے اس کو جو ہے وہ بڑی شدید تکلیف میں تھا۔
تو مجھے ان کے جو تھے تعلق اولاد، انہوں نے مجھے کہا بھی آپ آئیں اور کوئی تھوڑا سا آ کے دیکھیں، کو دعا کریں۔ تو میں جتنی دیر بیٹھا ہوں، کبھی وہ یوں ادھر سے بچاؤ جیسے کوئی مار نہیں رہا ہوتا، چیخیں مار رہا تھا۔ 4 دن سے مسلسل اسی کیفیت میں تھا وہ شخص، اور چیخیں مار رہا تھا کہ ہائے مجھے مار دیا، ہائے مجھے مار دیا، بچاؤ بچاؤ۔ وہ اللہ کے آگے دعا کی، اللہ سے روئے دو یا اللہ اس پہ رحم کر دے، تو پھر اس کی روح نکلی۔ تو انسان جو ہے وہ اپنے آپ کو بڑا فن خواں سمجھتا ہے کہ آج میں کسی پر ظلم کر لوں گا، کسی کا حق دبا لوں گا تو مجھے کون پوچھنے والا ہے؟ یہاں کون سا کوئی انصاف ہے؟ کسی کو مار دوں گا کون پوچھنے والا ہے؟ میرے بھائی، ایک ذات ہے جو ہر وقت ہمیں دیکھ رہی ہے، ہمارا ہر عمل اس کے سامنے ہے۔ یہ بات ہمارے دل میں بیٹھ جائے تو ہمارے سے گناہ کا صادر نہیں ہو سکتا۔ اللہ نے قرآن مجید میں کہا الم یعلم بان اللہ یرا، کیا یہ جانتا نہیں کہ اس کا رب اس کو دیکھ رہا ہے؟ وَهُوَ مَعَكُمْ أَيْنَمَا كُنْتُمْ، وہ تمہارے ساتھ ہے جہاں کہیں تم ہو۔ وَاللَّهُ بِمَا تَعْمَلُونَ بَصِيرٌ، اللہ ان کاموں کو جو تم کر رہے ہو دیکھ رہا ہے۔ آج ہمارا نوجوان رات کی تنہائی میں موبائل پہ گندی فلمیں دیکھتا ہے، یہ سمجھ کر کہ کوئی دیکھ نہیں رہا، اور تھوڑی سی آہٹ ہوتی ہے، دروازہ کھٹکھٹا ہے، فوراً جو ہے موبائل بند کر دیتا ہے۔ شیخ عبد القادر جیلانی رحمۃ اللہ علیہ، ان کے مواعظ میں یہ بات ہے، وہ فرماتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے اپنے ایک بندے کے دل میں یہ بات ڈالی کہ ان سے کہو کہ یہ گناہ کرنا چاہتے ہیں، کوئی چھوٹا سا بچہ ان کو دیکھ لے تو یہ اس کی شرم کی وجہ سے یہ گناہ کرنا چھوڑ دیتے ہیں، اور اگر ہوا کی وجہ سے پردہ کمرے کا ہل پڑے تو یہ رک جاتے ہیں۔ تو میں ان کو دیکھ رہا ہوتا ہوں، یہ سرعام گناہ کرتے ہیں، کیا انہوں نے سب دیکھنے والوں میں سے حقیر مجھے ہی سمجھا ہے؟ یہ سوچنے کی بات ہے۔ وہ ذات تو ایسی ہے جس کو نہ نیند آتی ہے نہ اونگ آتی ہے۔ لا تأخذہ سنۃ ولا نوم، ہر حال میں ہمیں دیکھ رہا ہے، ہم تنہائی میں ہوں وہ دیکھ رہا ہے۔ یعلم ما یسرون وما یعلنون، جو ظاہر کرتے ہیں ان کو بھی جانتا ہے، جو دل میں چھپا رکھا ہے اس کو بھی جانتا ہے۔ انہ علیم بذات الصدور، جب وہ جانتا ہے تو پھر وہ پوچھنا بھی اس نے ہے۔ اس لیے میرے بھائی، گناہوں والی زندگی سے توبہ کریں، اللہ سے معافی مانگیں، اور جب بھی دل میں گناہ کا خیال آئے تو یہ سوچیں کہ وہ ذات دیکھ رہی ہے، جس کے مجھ پر اتنے انعامات ہیں اس کے انعامات کو سوچیں۔ آج مجھے کوئی ایک جو ہے وہ چائے کا کپ پلا دے تو میں اس کو تکلیف پہنچانا مجھے گوارا نہیں ہوتا۔ آج میرے کوئی کام آ جائے مصیبت کے وقت، میں